الرحمن الرحیم۔ اصحاب فرائض میں سے 11ویں نمبر پر ماں ہے، میت کی ماں بتا رہے ہیں کہ وَأَمَّا لِلْأُمِّ وَأَحْوَالٌ ثَلَاثٌ، ماں کے 3 حالتیں ہیں۔ پہلی ہے السدس، چھٹا حصہ ملے گا ماں کو کب؟ مال ولد او ولد ابن وان سفل، ولد کے ساتھ، ولد میں بیٹا بیٹی دونوں آ گئے، او ولد ابن یا پوتا پوتی آ جائیں گے اس میں، بیٹے کے اولاد، وان سفلا اگر یہ نیچے تک، یعنی پر پوتا پر پوتی جو بھی ہو نیچے تک۔ اس حالت میں کیا ہے؟ ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ ایک یہ ہو گئی جس کو ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ میت کی جزیت میں سے کوئی ایک ہو، بیٹا بیٹی پوتا پوتی میں سے ہو تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ او مال اثنین، یا دو ہوں، کون دو؟ من الاخوۃ والاخوات فصاعدا، بھائی یا بہنوں میں سے کوئی دو کے ساتھ، فصاعدا یا اس سے زیادہ ہو، من ای جہت کان، اب یہ بھائی بہن چاہے کسی بھی جہت سے ہو، سگے ہوں، اللہ کی ہوں، اخیافی ہوں، بہر صورت ماں کا حصہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ چھٹا ہوگا، جبکہ تعداد میں دو کم سے کم ہونی چاہیے۔ تو ماں کی پہلی صورت کیا ہے کہ ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اگر بیٹا بیٹی پوتا پوتی میں سے کوئی ہے، یا پھر بھائی بہنوں میں کوئی دو ہیں، ٹھیک ہے، چاہے حقیقی ہوں، اللہ کی اخیافی، کوئی بھی ہو، یہ ہو گیا۔ دوسری صورت ہے وَثُلُثُ الْكُلِّ عند عدم هؤلاء المذکورین، ان کے نہ ہونے کے وقت کل مال کا ثلث ملے گا، تہائی حصہ، ٹھیک ہے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہیں ہے، یا بھائی بہن دو نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے بھائی ایک ہے یا بہن ایک ہے، تو ان صورت میں ماں کو تہائی مال ملے گا، پورے کل کا، پورے ترکے کا۔ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، اور تیسری صورت ہے ما بقیہ بعد فرد احد الزوجین، یعنی میاں بیوی میں سے کوئی بھی ایک ہو، ان کے متعین حصے کے بعد جو بچے گا اس کا تہائی ملے گا، ٹھیک ہے، اور یہ ظاہر ہے دو صورتوں میں ہوگا، وذالک فی مسئلتین، یہ دو مسئلوں کے کب ہوگا؟ جبکہ جیسے شوہر ہیں اور ماں باپ ہیں، ٹھیک ہے، تو شوہر اور ماں باپ ہیں تو شوہر کو ملے گا آدھا حصہ، جبکہ اولاد نہ ہو، بیٹا بیٹی نہ ہو، پوتا پوتی بیٹا بیٹی نہ ہو، تو شوہر کو آدھا حصہ ملے گا۔ اب آدھا اس نے لے لیا، اب آدھا بچا، تو آدھے کا جو ثلث ہوگا، تہائی حصہ ہوگا، وہ ماں لے لے گی، اور دو تہائی آدھے کا جو ہوگا وہ باپ لے لے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ باپ یہاں اسبہ بنے گا۔ اور دوسری کون سی صورت ہے؟ وَزَوْجَةٌ وَأَبَوَيْنِ، جیسے میت کی زوجہ ہے اور ماں باپ ہیں، تو میت کی زوجہ اور ماں باپ ہیں تو میت کی زوجہ کو ملے گا چوتھائی حصہ، جب اولاد نہ ہو تو میت کی زوجہ کا حصہ ہوتا ہے، بیوی کا حصہ ہوتا ہے چوتھائی، ربع، تو میت کی چوتھائی حصہ ربع لے گی، باقی جو بچے گا اس میں کا تہائی حصہ ماں کو دے دیا جائے گا، اور باقی جو بچے گا وہ باپ بطور اسبہ لے لے گا۔ وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْأَبِ جَدٌّ، اگر ان مسئلوں میں، دونوں مسئلوں میں باپ کی جگہ دادا ہو، فَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، تو یہاں ماں کا حصہ جمیع مال کا تہائی ہوگا، ٹھیک ہے، کل مال کا ہی تہائی ہوگا، ان کو حصہ دینے کے بعد جتنا نکلے گا اس کا شمار نہیں ہوگا۔ یہ امام اعظم اور امام محمد کا موقف ہے، الا عند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّ لَهَا ثُلُثَ الْبَاقِي، اس صورت میں بھی دادا کے ہوتے ہوئے بھی کیا ہے؟ ماں کو ثلث الباقی ملے گا، یعنی زوجہ یا زوجہ کو دینے کے بعد جو بچے گا اس کا تہائی ملے گا، کل مال کا تہائی نہیں ملے گا۔ جدہ صحیحہ کے احوال پڑھ رہے تھے
کہ دادی نانی ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہوں ان کو چھٹا حصہ ملے گا. جیسے یہاں پر مثال میں، اس مثال میں دادی اور چچا ہیں، تو دادی کو چھٹا حصہ 6 میں سے 1 ملا، اور چچا باقی بچے گا وہ اسبا کے طور پر لے لے گا. اور اگر دادی نانی 2 ہیں تب بھی ان کو چھٹا حصہ ہی ملے گا، وہ آدھا آدھا کر لیں گے، تو ان کو 1 ہی ملے گا 6 میں سے، اور وہ آدھا آدھا کر لیں گے. باقی 5 کیا ہے، اسبا کے طور پر چچا لے لے گا. اب دیکھیے اگر دادی اور نانی کے ساتھ میت کی ماں بھی ہو تو دادی اور نانی اب آ رہی ہے. تو دادی اور نانی کے ساتھ اگر میت کی ماں ہو تو دادی اور نانی کو کچھ بھی نہیں ملے گا. دیکھیے یہ مسئلہ، جیسے میت کی بیوی ہے، ماں ہے، نانی ہے، ٹھیک ہے، 2 نانیاں ہیں اور ایک چچا ہے. تو میت کی بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، 3 دے دیا. میت کی ماں کو سدس ملے گا، تہائی حصہ، تو 4 دے دیا. اب جو کہ میت کی ماں موجود ہے تو نانی کو کچھ نہیں ملے گا، محروم ہو جائیں گی. تو باقی جو بچے گا وہ اسبا چچا لے لے گا. اور دوسرے مسئلہ سیم ٹو سیم ہے، ماں ہے اور دادی ہے، تو ماں کی وجہ سے دادی محروم ہو جائے گی، کچھ نہیں ملے گا. باقی جو بھی ہے وہ کیا ہے، سیم ٹو سیم دے دیے گے اوپر کی طرف. دیکھیے آگے ہے کہ وہ دادیاں جو باپ کی طرف سے ہوں وہ باپ کے ہوتے ہوئے بھی محروم ہو جائیں گی. جیسے میت کا بیٹا، باپ اور دادی ہے، تو باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، بیٹا ہوتا ہے تو چھٹا حصہ ملتا ہے، تو باپ کو 6 میں سے 1 دے دیا چھٹا حصہ. باقی اسبا کے طور پر بیٹا اسبا ہوتا ہے تو 5 پورا لے لے گا جو بچا ہے. دادی کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ باپ موجود ہے، ٹھیک ہے، باپ کی وجہ سے یہ ہوتی ہے. باپ کی ماں ہوتی ہے تو اس کا رشتہ میت کے ساتھ باپ کی وجہ سے تو اس کو نہیں ملے گا. وہ دادیاں جو باپ کی طرف سے ہوں اور دادا سے اوپر ہوں وہ دادا کے ہوتے ہوئے ساقط ہو جائیں گی، لیکن باپ کی ماں ساقط نہ ہوگی کیونکہ اس کی رشتہ داری دادا کے واسطے سے نہیں ہے. جیسے بیوی ہے، دادا ہے اور پردادی ہے، ٹھیک ہے، دادا کی بھی ماں ہے یعنی پردادی ہے. تو دیکھیے بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا 1، باقی دادا اسبا کے طور پر 3 لے لے گا، اور دادا یہ پردادی کو ساقط کر دے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن دادی ہوگی تو ملے گا. جیسے اس مسئلے میں دادا ہے، دادی ہے، تو باپ تھا تو دادی کو ساقط کر رہا تھا، لیکن دادا ہے تو دادی کو ساقط نہیں کرے گا. جیسے مسئلہ 12 سے بنا ہے تو بیوی کو چوتھا حصہ دے دیا 3، دادا کو دادی کا چھٹا حصہ دے دیا 2، ٹھیک ہے، باقی اسبا کے طور پر دادا کیا ہے 7 لے لے گا. قریب والی دادی اور نانی دور والی دادی اور نانی کو محروم کر دے گی. جیسے بیوی ہے، باپ کی ماں ہے، دادا ہے اور نانی کی ماں ہے. تو دیکھیے بیوی ہے تو اس کو چوتھا حصہ مل جائے گا 3، باپ کی ماں ہے یعنی دادی ہے تو اس کو چھٹا حصہ مل جائے گا، دادا ہے وہ اسباب کے طور پر 7 لے گا. نانی کی ماں یہ ہے تو جدات میں سے، جدہ صحیحہ میں سے، لیکن چونکہ قریب والی یہ موجود ہے، باپ کی ماں دادی موجود ہے، تو یہ نانی کی ماں کو یہ چونکہ پر نانی ہو جائے گی تو اس وجہ سے اس کو محروم کر دے گی، اس کو یہاں پر کچھ نہیں ملے گا. لاسٹ میں ہم نے ماں کے احوال پڑھے تھے، 3 احوال تھے، سدس، سلس ما بقیہ اور سلس الکل. چھٹا حصہ ملے گا یا زوجین میں سے جو شوہر یا بیوی کا حصہ ہے اس کو دینے کے بعد جو بچے گا اس کا تہائی حصہ ہوگا، یا پھر کل مال کا تہائی حصہ ملے گا. یہ 3 ہم نے ماں کے بارے میں پڑھے تھے. اب اصحاب فرائض میں سے جو لاسٹ ہے وہ ہے جدہ صحیحہ، ٹھیک ہے. جدہ صحیحہ وہ جدہ جو کیا ہے جس کی میت کی طرف نسبت کرتے ہوئے جد خاصد کا واسطہ نہ ہے، جیسے دادی ہے، نانی ہے، پردادی، پرنانی، یہ سب اس میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہاں سے بتا رہے ہیں کہ ولی جدت السدس لأم کانت او لأب واحدة کانت او اکثر اذا کن ثابتات متحادیات فی الدرجۃ. جدہ صحیحہ
ان کو چھٹا حصہ ملے گا. یہ امن کانت، ابو طالب ماں کی طرف سے ہو یعنی نانی پرنانی وغیرہ، اول ابن یا باپ کی طرف سے ہو جیسے دادی پردادی وغیرہ، واحدتاً او کانت او اکثر، ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اذا کن ثابتات، جبکہ یہ کیا ہے؟ ثابتات ہے. ثابتات سے مطلب وہی کہ جدہ صحیحہ ہو. متحادیات فی الدرجہ، درجے میں کیا ہے؟ برابر ہو. ایک کے درجے میں، یعنی جیسے دادی ہے، ٹھیک ہے، نانی ہے، تو اس طرح اگر دادی اور نانی نہیں ہے تو پردادی ہے، پرنانی ہے، تو ایک ہی درجے میں ہوں تو کیا ہے؟ ان کو چھٹا حصہ ملے گا اور چھٹا حصہ وہ برابر برابر تقسیم کر لیں گے. دوسری صورت ہے وَيَسْقُطْنَ، ساکت ہو جائیں گی. کلہن، تمام کی تمام ساکت ہو جائیں گی، بالام، ماں کے ذریعے. یعنی ماں اگر موجود ہے میت کی تو دادی نانی پردادی پرنانی جو بھی ہوگی وہ کیا ہے؟ ساکت ہو جائے گی، محروم ہو جائے گی، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. والابویات ایضاً بالاب، اور ابویات مانے دادی وغیرہ، دادی پردادی وغیرہ جو باپ کی جانب سے ہوتی ہیں، تو وہ باپ کے ہوتے ہوئے بھی ساکت ہو جائیں گے. باپ کے ہوتے ہوئے دادیاں ساکت ہو جائیں گی، نانیاں ساکت نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ والابویات ایضاً بالاب. وَكَذَلِكَ بِالْجَدِّ، اسی طرح دادا کے ہوتے ہوئے بھی، یعنی دادا کے ہوتے ہوئے، دادا ہوگا تو اوپر والی جو ہوں گی پردادی اس سے پردادی، اس کی پھر کیا ہے؟ والد کی جو ہے ماں، وہ تو یہ کیا ہے؟ وہ بھی ساکت ہو جائیں گی دادا کے ہوتے ہوئے. لیکن دادا کے ہوتے ہوئے دادی ساکت نہیں ہوگی. اسی کو بتا رہے ہیں کہ الا ام الاب، مگر کیا ہے؟ باپ کی ماں یعنی دادی. تو دادا کے ہوتے ہوئے کیا ہے؟ جو دادی ہے وہ ساکت نہیں ہوگی، اوپر والی پردادی وغیرہ ہوگی تو وہ ساکت ہو جائیں گے. وَإِنْ عَلَتْ، اگرچہ کیا ہے؟ اوپر تک ہوں. فَإِنَّهَا تَرِثُ مَعَ الْجَدِّ، تو وہ کیا ہے؟ یعنی جو دادی ہے وہ جد کے ساتھ، دادا کے ساتھ کیا ہے؟ وارث ہوگی. کیوں ہوگی؟ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ قِبَلِهِ، اس لیے کہ جو دادی کا میت کے ساتھ رشتہ ہے وہ دادا کی وجہ سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ میت کے باپ کی وجہ سے ہے. تو لہٰذا دادا اس کو کیا ہے؟ ساکت نہیں کرے گا. آپ کو یاد ہو تو جب ہم نے دادا کا حصہ پڑھا تھا تو وہاں پر مصنف نے صاحب سراجیہ کے جو مصنف ہیں انہوں نے کہا تھا کہ دادا یہ باپ کی طرح ہے مگر 4 مسئلوں میں. ٹھیک ہے، تو پہلا مسئلہ یہ رہا کہ باپ کے ہوتے ہوئے دادی ساکت ہو جائے گی، لیکن کیا ہے؟ دادا کے ہوتے ہوئے دادی ساکت نہیں ہوگی. اب دیکھیں انہی مسئلوں کو ہم بار شریعت سے مسائل میں بھی حل کر لیتے ہیں تاکہ اور واضح ہو جائے. دیکھیے پہلی مثال دی ہے کہ جدہ صحیحہ کو چھٹا حصہ ملے گا، دادیاں نانیاں ایک کو یا ایک سے زیادہ ہوں. جیسے میت کی دادی اور چچا ہے تو 6 سے مسئلہ بن رہا ہے. دادی کو چھٹا حصہ 1 دے دیا اور باقی اسبا کے طور پر چچا 5 لے لے گا. اسی طرح دادی اور نانی 2 ہیں اور چچا ہے تو دادی اور نانی کو ملے گا، دونوں کو چھٹا حصہ ملے گا اور وہ آدھا آدھا کر لیں گی. تو ان کو 6 مسئلہ بنا ہے، 6 میں سے ان کو 1 ملے گا، آدھا آدھا لے لیں گے. ٹھیک ہے، یہ اور 5 واپس کیا ہے؟ چچا لے لے گا اسبا کے طور پر. دوسری صورت ہے دادی اور نانی کے ساتھ